نہ ددیحالی رشتوں سے کوئی پردہ ہے، نہ نہالی رشتوں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے، اور مشترکہ رہائش کے اندر تو یہ چیز بالکل مفقود ہو کر کے رہ گئی ہے۔ بہنوئیوں سے اگر پردہ کرے عورت تو لوگ اسے بہت مایوس سمجھتے ہیں، دیور سے پردہ کرے تو بہت مایوس سمجھا جاتا ہے، جیٹھ سے پردہ کرے تو بہت مایوس سمجھا جاتا ہے۔ دیور کے بارے میں بھابیاں یہ بولتی ہیں، ارے یہ تو اپنے بیٹے کی طرح ہے، یہ تو میرے شوہر کا بھائی ہے، یہ تو میرے بیٹے جیسا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی نگاہ میں بیٹا ہے، لیکن شریعت کے پابند پورے مسلمان ہیں، اس میں عقل کو دخل نہیں ہوگا۔ ہم جب تک مسلمان ہیں تب تک ہمیں اسلام کے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ دیور کے بارے میں شریعت کے کیا حکم ہے اس سلسلے میں، وہ روایت جو نسائی شریف کتاب النکاح کے اندر آئی ہے اسے سامنے رکھ لیں تو اس بات کی کیا حقیقت ہے آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی، اس بات کی کیا اہمیت ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خطب رجل امرأة من الانصار فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نظرت الیها قال لا فامره ان ينظر الیها رواہ النسائی فی کتاب النکاح۔ اس کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس مسئلے کے بعد میں دیور کے مسئلے کے اوپر آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ نقل کر رہے ہیں کہ انصار کے ایک آدمی نے ایک انصاریہ عورت کو پیغام نکاح دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اس شخص صاحب نے پوچھا کہ عورت کو دیکھا؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول نہیں دیکھا۔ فَأَمَرَهُ أَن يَنظُرَ إِلَيْهَا آپ نے فرمایا جا دیکھ لے اس کو۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ عورت کا چہرہ یہ پردہ نہیں ہے، نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کا حکم کیوں دیتے؟ اس جزئی واقعے سے عمومی حکم پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، عموم پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو آج بھی حکم موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس سے شادی کر سکتا ہے، اسے دیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت بیمار ہے تو ڈاکٹر اس کو دیکھ سکتا ہے۔ بعض حالات کے اندر جس کو اضطراری حالت کہتے ہیں، ان حالات کے اندر عورت کو مرد دیکھ سکتا ہے۔ یہ حالات خصوصی ہیں، عمومی حالات کے اندر اس پردے کا سخت حکم دیا گیا ہے۔ یہ اضطراری حالات، مجبوری کے حالات، یہ اصلی حالات سے مستثنا ہے۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف۔ حدیث اس طرح ہے، وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخلوا ایاکم والدخول علی النساء فقال رجل من الانصار افرأیت یا رسول اللہ افرأیت الحم قال الحم والموت رواہ الترمذی فی کتاب الطلاق۔ حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حکم دیا۔ وہ عام حکم کیا تھا کہ اے لوگو تم عورتوں کے پاس مت جاؤ، یعنی بے حجاب جو عورتیں ہیں، بے پردہ جو عورتیں ہیں، اچانک ان کے پاس گھر میں داخل مت ہو جایا کرو۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول دیور کا مسئلہ بتا دیجئے۔ ہم ہوا کا مطلب ہوتا ہے دیور، اس دائرے میں جیٹ بھی آ گیا، بہنوئی بھی آ گئے، سارے کے سارے آ گئے۔ خاص طور سے یہاں دیور کا تذکرہ ہے اس لیے کہ مشترکہ رہائش کے اندر شوہر کا یہ جو بھائی ہے دیور، یہ برابر گھر سے جڑا رہتا ہے۔ تو ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول دیور کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحم والموت، دیور تو موت ہے۔ بتائیے حدیث کے اندر دیور کو موت کہا جا رہا ہے،
اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ شریعت اسلامیہ میں زنا کی سزا اگر شادی شدہ نہیں ہے تو کوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دیا جائے گا۔ اگر اتفاق سے دیور شادی شدہ ہے، بھابھی سے ملوث ہو گیا، تو یہ تو موت کا سبب بن گیا اس عورت کے لیے بھی، اور اپنی موت کا بھی سبب بن گیا۔ خود یہ رجم کر دیا جائے گا اور عورت بھی رجم کر دی جائے گی۔ تو سب سے بڑا خطرہ تو دیور سے ہے، دیور سے پردہ ضروری ہے خاص طور سے۔ اب بھابیاں کیا بولتی ہیں، یہ تو بھائی کا بیٹا ہے، شوہر کا بیٹا ہے، اور یہ اپنے بیٹے کی طرح ہو گیا۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے، اس سے پردہ ضروری ہے۔ لیکن مشترکہ رہائشی نظام کے اندر یہ چیز آج بفقود نظر آتی ہے، نہ کوئی دیور سے پردہ کرتا ہے، نہ کوئی بہنوئی سے پردہ کرتا ہے، اور نہ کوئی جیٹ سے پردہ کرتا ہے۔ اگر کوئی ان سے پردہ کرنے لگے تو لوگ ہنستے ہیں، اس کو ایک معیوب بات سمجھتے ہیں، جبکہ یہ معیوب بات نہیں ہے بلکہ شریعت اسلامیہ کا ایک حساس مسئلہ ہے۔ الحم والموت کہہ کر کے اس کی حساسیت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے بلکہ مسئلہ بہت ہی حساس ہے۔